وہ آپ نے فواز صاحب ریاست کی طاقت کا بات کر رہے ہیں نا، وہ ویسے تو صحافی ہیں عامر میر صاحب اس وقت جو وزیر اطلاعات ہیں، جب بات کی گئی تو ان کا جواب سنیں، وہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا یہ ایک قائم مقام حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں، یہ کہنا کیا جا رہا ہے، سنیں ذرا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیار محبت والے لوگ ہیں۔ آج دن تک جب سے یہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں، ایون جب یہ اپنے اقتدار میں تھے، انہوں نے اپوزیشن سے کوئی پیار محبت نہیں۔ لیکن آپ اپوزیشن نہیں ہیں، آپ حکومت نہیں ہیں، آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمارا فرض ہے نہیں، لیکن سر تو دیکھیں آپ اپنی انٹینٹ یہ دکھا رہے ہیں جس طرح آپ ان کے مخالف ہیں، آپ تو ایک نگران اچھا جوئی صاحب، یہ تو ہم نے بیان ان کا سن لیا، اب آن گراؤنڈ جو خبریں یہ ہیں، اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، فائنانس منسٹری کے لوگوں سے، انٹیریئر منسٹری کے لوگوں سے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کم وقت میں ملک کے اندر انتخابات کی طرف نہیں جایا جائے گا، جو اتمام حجت الیکشن کمیشن ضرور ساری پوری کرے گا، الیکشن شیڈول بھی آ جائے گا، تمام اداروں کو وہ لکھ بھی دیں گے، اس کے بعد نہ پیسے آئیں گے نہ باقی چیزیں، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں واپس چلے جائیں گے کہ جناب اعلیٰ یہ ہم نے کیا، اب ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا اس حوالے سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس وقت؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے، بلکہ میں یہاں پہ اگر الیکشن کمیشن کے اوپر ہم نے بڑی تنقید کی ہے، اور ظاہر ہے کہ میرے پہ تو ایف آئی آر بھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنے پہ، بٹ آئی مسٹ سے اب تک الیکشن کمیشن نے تمام دباؤ جو ہے اس کو ریزسٹ کیا ہے، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب تو بلکہ انہوں نے اور بھی کام کر دیا کہ انہوں نے پیسے اتنے سلیش کر دیے ہیں اس کے جو اب ہمارے الیکشنز کے پنجاب کے لیے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے مانگا ہے، جو کہ بالکل ہی پی نٹ ہے۔ سو سپریم کورٹ کے سامنے کوئی لاجک نہیں ہوگا الیکشن ملتوی کرانے کا، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو، ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیں اور ہماری ایبسنس میں الیکشن کرائیں۔ بٹ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف اگر جیلوں میں بھی ہوگی تو بھی 2/3 اکثریت سے پنجاب میں تحریک انصاف جیتے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمشنر نے اور ان کے ممبران نے ابھی تک جس طرح سے دباؤ کا مقابلہ کیا ہے، ان کے اوپر یقیناً بہت دباؤ ہوگا، لیکن وہ قابل تعریف ہے، اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک آزاد ادارہ بنانے میں کامیاب ہوگا۔ یہی پاکستان کے لیے سب سے ایک خوشکن بات ہوگی کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارے کے طور کے اوپر سامنے آئیں، اور یہ تو فواز صاحب، یہ تو ہم سب کی امید ہے، خواہش ہے، کیونکہ اسی کے اندر ملک کی بہتری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو۔ تو گرفتاری کے حوالے سے مطلب ابھی آپ کے پاس انفارمیشن یا آپ کو یہ خبر ہے کہ گرفتار ضرور کیا جانا ہے عمران خان کو؟ بالکل اسلام آباد کے اندر بھی یہی خبریں ہیں کہ عمران خان اور پلس جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو سائڈ پہ کریں۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مطلب مجھے آپ بتائیے کہ یا تو آپ ایک پاکستان کے اندر ایک میسو کلنگ کر لیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار لیں، جس طرح سے ڈسپوٹک گورنمنٹس نے پرانے بادشاہوں نے کیا ہے، نادر شاہ بن جائے جس نے دہلی۔ جب ساری پارٹی جیلوں کے اندر بند ہوگی، کمپین کون کرے گا؟ آن گراؤنڈ کون لک آفٹر کرے گا؟ میں آپ کو بتا دوں اس وقت جنگل کا قانون تو نہیں خاور صاحب، نہیں میں تو ہم تو سر جو عزیز ہے سب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت میں تو اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ پارٹی کی قیادت جیلوں میں بھی ہوگی تو بھی 2/3 اکثریت سے جیتیں گے، لیکن اسی لیے دیکھیں نا ہماری امیدیں ایک سول سوسائٹی میں، ایک مہذب معاشرے میں تو آپ کی امیدیں عدالتوں کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہیں۔ آپ عدالتی نظام ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انصاف کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اور اگر عدالتیں بھی بیٹھ گئیں اور اسی طرح سے 5 7 8 جو اپنا لوگ ہیں اگر انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں، پھر تو ظاہر ہے پاکستان ایک اور خبر ہے فواز صاحب کہ آپ کے جتنے بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ٹارگٹ کے اوپر ہیں کہ جس کو ٹکٹ ملے گی کوئی نہ کوئی مقدمہ، کوئی نہ کوئی آبجیکشن، کوئی نہ کوئی سسٹم لگا کے آپ کو پی ٹی آئی کو ایک فری اینڈ فیئر چانس نہیں دینا اگر الیکشن ہونے ہیں۔ وہ تو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ہر ضلع میں کیسز کرنے جو ہے وہ بنانے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر نکالیں۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جیسے بزرگ آدمی کے اوپر جو ان کے اوپر بالکل جعلی کیس بن گیا، عامر کیانی کے اوپر بالکل جعلی کیس بنا دیا گیا، سو تمام لیڈرشپ جو الیکشنوں میں جا سکتی ہے ان تمام کے اوپر جو ہے وہ جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی معاملہ ہم اسی پٹیشن میں ہی سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اگر تو ہم بین ہیں تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم پھر
اپنی حکمت عملی اس کے مطابق کریں. جی جو غلام حسین صاحب، یہ فواد چودھری صاحب، آپ کے پاس ابھی تک کیا علی بلال ضلع شاہ جو ہیں ان کو ہاسپٹل کون لے کے گیا؟ کیونکہ وہ جو اور وہ سویلین لوگ نظر آ رہے تھے بظاہر، اور جو ڈاکٹر ہے اس کو انہوں نے سنا ہے کہ وہاں سے نکال دیا ہے، جس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کیا ہے اور اس کا انالیسس کیا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایسا ہی ہے جو صاحب، اس میں ہوا یہ ہے کہ جو ابھی تک اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو باڈی تھی ذیل شاہ کی وہ کہیں فورٹریس اسٹیڈیم میں، جب برج، آپ چونکہ لاہور سے ہیں، آپ دونوں کو اچھی طرح پتہ کہ جب فورٹریس برج سے آپ نیچے اترتے ہیں تو ان کی جو باڈی تھی وہ وہاں پہ جو تھی وہ اسپاٹ کی گئی، اور کچھ جو سویلینز تھے، کچھ جو لوگ تھے جو گزر رہے تھے وہاں سے. وہاں تو بیریئر ہوتا ہے اس سے پہلے جو سب تھوڑا نہیں دوسری سائڈ پہ تو ادھر جو ہے ان کو جو ہے وہ باڈی باقاعدہ پھینکی گئی تھی، یوں لگ رہا ہے، اور وہاں سے کچھ لوگوں نے اٹھا کے ان کو بقول یہ ان کے کہ پہلے وہ سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہاں سے قریب تھا. سی ایم ایچ میں انہوں نے ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ پھر جب سروسز ہاسپٹل شروع ہوتی ہے، جی بالکل، سروسز ہاسپٹل میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ جو جہاں تک لگ رہا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کیمراز ہیں، سیف سٹی کیمراز ہیں، ان کی آڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ اب تک کیوں ریلیز نہیں کی گئی؟ پولیس نے میرے خیال میں تو اب تک وہ ویڈیوز ضائع کی جا رہی ہیں اور ان ویڈیوز کو ایڈٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ادروائز تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ چند منٹس میں یا آدھے گھنٹے میں ریلیز ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ویڈیوز ریلیز نہیں ہوئی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہی ہمارے وکلا کا یہی خیال ہے کہ ان ویڈیوز کو جو ہے یا تو ان کو ضائع کیا جا رہا ہے یا پھر ان ویڈیوز سے نئی ویڈیوز کریٹ کرنا. اچھا جوئی صاحب، آپ کا یہ آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی مہذب ملک کے اندر جو ہے عدالت عظمیٰ سے ہی لوگ امید لگاتے ہیں انصاف کے لیے، لیکن عدالت عظمیٰ اس وقت آپ کو پتا ہے اس وقت بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے، جس طرح ججز کا نام لے کے جلسے جلوسوں کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، تنقید کا خبر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، تنقید کا سامنا انہیں ایک خاص گروپ کی طرف سے ہے. مریم نواز کا جو سپانسرڈ گروپ ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر، قوم تو ججوں کے پیچھے کھڑی ہے، قوم پوری ججز کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ پاکستان بار کونسل میں بھی یہ جو تارڑ فیملی ہے، جو ہسٹوریکلی آپ کو پتا ہے کہ یہ تارڑ فیملی نے کس طرح سے سپریم کورٹ کو 97 میں کمزور کیا، کس طرح سے رفیق تارڑ نے اس وقت بقول اس وقت کے چیف جسٹس کے بریف کیسوں میں پیسے لے کے وہ گیا اور اس نے کوئٹہ بینچ سے ججمنٹ دی. اب اسی فیملی کو اس چیف جسٹس کے خلاف ٹاسک دیا گیا ہے، ان ججز کے خلاف ٹاسک دیا گیا ہے، اور یہی تارڑ فیملی وہ 97 کا کردار دہرانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس وقت عوام پوری طرح سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ابھی جو بار ایسوسی ایشنز کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو ججز کے حامی گروپس ہیں انہوں نے سویپ کیا ہے. اور آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک نئی لائرز موومنٹ لانچ کی جائے، اور یہ وہ ایک نئی لائرز موومنٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں چودھری اعتزاز احسن. اچھا جوئی صاحب، آپ کی پارٹی ایک جنرل کا جو ہے وہ کورٹ مارشل مانگ رہی ہے، دوسری پارٹی دوسرے جنرل کا کورٹ مارشل مانگ رہی ہے، تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ساری جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی سیاست کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ عوامی خدمت پہ رکھیں؟ اب یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک جج کا کسی ایشو کے اوپر کرنا چاہیں گے تو جس طرح وہ ایک جنرل صاحب کی طرف تو رسپانس آ گیا کہ بھیا جناب اعلیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر ایک بندہ ہی سارے کام کرتا ہے؟ اس کے اوپر کیا آپ کا کامنٹ ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیں نا، مریم نواز نے فار ایگزامپل، میں یہاں شروع کروں گا جو ججز کی ہم بات کر رہے تھے، مریم نواز نے تنقید کی کہ ثاقب نثار نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. اب خاور گھومن اور چودھری غلام حسین صاحب دونوں، آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے پیناما کیس پورا خود کور کیا. بالکل دیکھیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. یہ جو بینچ تھا اس کو 5 کے 3 ڈفرنٹ بینچز نے جو ہے وہ کور کیا تھا. 15 ججز تھے جنہوں نے یہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن، اور آصف سعید کھوسا صاحب وہ بینچ ہیڈ کر رہے تھے. بالکل صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ آصف سعید کھوسا نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن دیں. اب آرٹیکل 179 جو ہے پاکستان کے آئین کا،
اس کے تحت چیف جسٹس کی جو عمر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایلیمنٹ پرائم منسٹر 65 سال ہے، اس میں آپ کچھ کیا نہیں جا سکتا انڈر انلیس یو ہیو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ آصف سعید کھوسہ جب چیف جسٹس تھے اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، نواز شریف تو جیل میں تھے اور جب ان کی ایکسٹینشن لینے کی بات جو ہے وہ آنی تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو مظاہر نقوی صاحب تو سپریم کورٹ میں بھی ایلیویٹ نہیں ہوئے تھے، جن کو وہ کہہ رہی ہیں ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے جو 5 کا ٹولہ اور یہ کر رہے ہیں. سو بیسکلی کیا ہے کہ یہ گروپ ایک پورے سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک ایفرٹ اور کوشش کر رہا ہے، اور پوری پاکستان کا یہ فرض ہے کہ اس ایفرٹ کو وہ ریزسٹ کرے. اب آئیے جو جنرل صاحبان کی طرف آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہوں، آپ ہیں، ہم لوگ تو شروع سے بڑے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ فوج پاکستان کا ایک انٹیگرل. اچھا چوہدری صاحب سیدھی گل دسو، تسی پاکستان دی فوج دے نال ہو یا پاکستان دے دشمناں دے نال؟ وہی بات کر رہے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ ہم تو بڑے ہی ہوئے ہیں. یہ جو ہم سارے لوگ ہیں جو یہ مطلب دیکھیں، میں نے پوچھا جب مجھے ریسٹ کیا انہوں نے، تو میں نے پوچھا کہ اگر جیلم کا ایم این اے بھی غدار ہے، راولپنڈی کا ایم این اے بھی غدار ہے، میاں والی کا ایم این اے بھی غدار ہے، تو یہ فوج ساری جو ہے یہ تو ہمارے علاقوں کی ہے اور یہی ہمارے ووٹر ہیں سارے. تو پھر کیا ہم سارے غدار ہیں؟ تو پھر یہ اب بچے گا کون پاکستان میں؟ تو یہ جو اس وقت ایک ایکسیسو پولیٹیکل رول جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے، اور بہرحال پاکستان میں شخصی آزادیاں ہونی چاہیے، پاکستان کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور جو ہمارا آئین ہے وہ اس سارے میں روندا جا رہا ہے. آئین کی بحالی بہت اہم ہے، اور باقی سارے تو ظاہر ہے جب سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے اور وہ ان کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا